کلی عرضی کی دو قسمیں ہیں، کلی عرضی عرض لازم، کلی عرضی عرض مفارق. شکر الحمدللہ. پھر ہر ایک ان دونوں میں سے دو قسم ہے. ہر ایک ان دونوں میں سے یا تو یوں ہے کہ ایک حقیقت کے ساتھ مختص ہے تو یہ خاصہ ہے، جس کی پھر دو قسمیں بن گئی. اب دوسری صورت ہے، یا یہ ہے کہ وہ عرض لازم عرض مفارق ایک حقیقت کے ساتھ مختص نہیں، ایک سے زائد حقائق میں پائی جاتی ہے. اگر عرض لازم یا عرض مفارق اس طرح ہو کہ ایک حقیقت کے ساتھ مختص نہیں، ایک سے زائد حقیقتوں کو شامل ہے، یعنی ایک سے زائد حقیقتوں کے افراد میں وہ عرض لازم مفارق پائی جاتی ہے، تو اس عرض لازم مفارق کو عرض عام کہتے ہیں. اکشا باب کلی عرضی لازم کلی عرضی مفارق اگر ایک حقیقت کے ساتھ خاص ہیں ایک سے زائد حقیقتوں میں پائی جاتی ہے تو یہ عرض عام ہے. آگے تم ایک بار ایک اور سنگی. اس کی وجہ سے تو آ چکی ہے نا کہ اس کا مائیت سے انفکاک ممتنع ہے یا ممتنع نہیں ہوتا. 13 باری آ گیا نا یار. ایک سے زائد حقیقتوں میں پائی جاتی ہے وہ عرض لازم عرض مفارق تو یہ. اور اگر نامختص ہو ہر ایک لازم اور مفارق سے ایک حقیقت کے ساتھ، یعنی اگر ایک حقیقت کے ساتھ مختص نہ ہو بلکہ شامل ہو حقائق کو ایک سے اوپر، پس وہ عرض عام ہے. یہ فوق واحد کے اوپر حاشیہ لگا ہوا ہے کہ مسئلہ سمجھ لیں. یہ جب منطق کی کتابیں ہیں نا، کون ان میں بسا اوقات دو پر جمع کا لفظ بولا جاتا ہے. دو پر ویسے کوئی منطقی ٹیم نہیں بیٹھی اسلام آباد پرلے پاسے پہاڑی چ منطق کی کتابیں نہیں پڑھتے ہو. عربی کی پہلی کتاب مرکات شرح تہذیب کتبی تو پھر ان یہ جو منطق کی کتابیں ہیں ان میں عبارتوں کے اندر اکثر طور پر جمع کا اطلاق دو پر ہوتا ہے. کس پر؟ ویسے دو کو کیا کہتے ہیں، لیکن ان کتابوں میں اس جملے کو بولا یوں جاتا ہے کہ منطقیوں کے نزدیک جمع ما فوق الواحد ہوتی ہے. منطقیوں ایک سے اوپر کو کیا کہتے ہیں؟ تو طالب علم سمجھتا ہے بھی شاید ہوتے پرلے پاسے کو شام فلسطین دے پرلے پاسے کو ٹیم بیٹھی منطقیاں دی وہ دو ایک سے زائد کو جمع. بے جڑی کتاباں نہیں پڑھتے ہیں 2.5 منطق دیاں انہاں دے وچ جڑی عبارتاں ہونیاں نے نا انہاں وچ کئی باری جمع دو تے بولی جانی ہے. سمجھ آئیے؟ یہ نہیں تو پکوانا کہ منطقیوں کے نزدیک جمع ما فوق الواحد ہے اور پھر آپ نے اس ٹیم میں جا کر بھرتی ہونا ہے تو وہاں جا کر آپ کو یہ خیال ہونا چاہیے. یہ مطلب نہیں ہے گا جملہ ہی بولا جاتا کی ایشا بس جی کل سمجھی نا. لیکن مطلب کیا ہے یہ جو آپ نے کتابیں پڑھنی ہیں دو پر اطلاق ہوتا ہے. ہوں ایتھے بل یوم حقائق جمع شامل ہو کس کو؟ حقائق کو ایک سے زائد پر. ایک تو زائد کنیاں ہوندی ہیں 2 3 4 5 تے اے دو حقیقتاں میں جڑی پائی جائے وہ بھی کی عرض عام ہے. لیکن لفظ کی بولے
حقائق کی بولے گل سمجھیے منطق کی کتابوں میں دو تے جمع کا لفظ بولا جائے تو اتنے سوال نہیں کرنا کہ یہ تو دو ہے جمع کا لفظ کیوں بولا گیا گل سمجھیے یہ باقی کتابیں سوال ہوتا نہیں کہ تسنیہ پر جمع کا اطلاق کیوں کیا گیا چلو یہ نماز ایویں نے کہ منطقیوں کے ہاں جمع ما فوق الواحد ہوتی ہے منطقیوں کے ہاں وہ نواں نواں طالب علم سمجھا پتہ نہیں بھی وہ کوئی وکرا کو محکمہ ہونا ہے تو اتنے پھر بولی بولنی پینی ہے کتاباں بھی جڑی عبارت نے بھی اتنے کئی باری لفظ جمع دا ہونا ہے تو مراد اس کو مطلب تو باقی سوال جواب تو پرسوں چوتھ سبق کے سمجھایا سی کہ بھی یہ جس طرح تقسیم کیا الٹ ہو گیا ہے جی اگے جی اب اس کی ایک مثال جو متن میں مثال آئی تھی قد تنفس بالقوت یا بالفعل للانسان وغیرہ ہے کہ کوئی نہیں اور اگلے صفحے دے اتے جتے متن ہے کہ کوئی نہیں کہ قد تنفس بالقوت یا بالفعل للانسان وغیرہ بس یہ شارح صاحب اس کی وضاحت کرتے ہیں کیا کہا ہے کل متن جو شرح وچ کی لکھا اگلے پاسے جتے پڑھنا پہ کل کیا اشارہ کیا ہے اس سے شاباش کھاریاں والے ساری چھاونی تیرے نام تو لفظ ہے تنفس لیکن مراد کیا اس سے اسم فاعل کیونکہ جو کلی ہو جس کا عمل ہوتا ہے وہ تو اسم فاعل ہوتا ہے جی تب سمجھیں کہ متنفس بالقوہ متنفس بالفعل یہ عرض عام ہے اس لیے کہ انسان ایک حقیقت ہے انسان کے افراد بھی متنفس بالفعل بھی ہیں بالقوہ بھی ہیں وہ بغیر ہی نہیں ہے متن جو بغیر ہی تو آگے وضاحت کی من الحیوانات باقی حیوانات فیل فرس غنم ابل بکر ان کے افراد متنفس بالقوہ بھی ہیں اور متنفس بالفعل بھی ہیں سمجھ آئیے تو یہ تو بہت سارے حقیقتوں میں پائی جاتی ہے کیا کہ جیسے متنفس بالقوہ متنفس بالفعل فعل یہ انسان اور انسان کے علاوہ کئی حقیقتوں کے افراد میں پائی جاتی ہے اور جننے بھی ہیں زی روح سارے ساہ لیندے نے کہ نہیں کدے ساہ لیندے نے تو کدے نہیں جی جی تو ساہ لین دی قوت ہے تو تائیں لیندے اے مطلب ہے جی آکھ یارا جلدی کرنے کے نال کو پھیرا دے ہوئے ٹورو شباب یہ جو ہے نا متنفس بالقوہ ایک کلی ہے تو متنفس بالفعل دوجی کلی ہے یہ دو کلیاں عرض عام نے کون ایک بکری کلی ہے متنفس بالقوہ سانس لینے کی قوت والا سانس لینے کی طاقت والا سانس یعنی سانس لینے کی اس میں صلاحیت ہے تو بالفعل سانس لینے والا ہے یہ دو کلیاں ہیں یہ دونوں کیا ہیں عرض عام ہے کیونکہ صرف یہ انسان کے افراد نہیں متنفس بالفعل بالقوہ بلکہ بہت ساری حقیقتیں ہیں جن کے افراد متنفس بالقوہ اور بالفعل بھی ہیں جیسا کہ متنفس بالقوہ اور بالفعل کس کے لیے عرض عام ہے انسان کے لیے اور انسان کے غیر کے لیے یعنی حیوانات جیسے متنفس بالقوہ اور فعل انسان کے لیے اور انسان کے غیر کے لیے یعنی حیوانات دو مثالیں دی ہیں متنفس بالقوہ متنفس بالفعل اب ان کی وضاحت متنفس بالقوہ یہ عرض لازم ہے انسان کے علاوہ باقی حیوانات کے افرمکی ماہیتوں سے منفک نہیں ہے منفک اور چونکہ ایک حقیقت کے ساتھ مختص نہیں ہے لہذا یہ کیا بنی عرض عام عرض لازم عرض عام کیا کہ متنفس بالقوہ یہ عرض عام عرض لازم ہے آخنا یہ عرض عام دونوں پر دلیل
وجہ یہ ہے کہ انسان اور انسان کے علاوہ باقی حیوانات ان کی ماہیتوں سے اس کا انفکاک منع ہے، لہذا یہ کیا ہوا؟ نہ لازم ہوا، جب چونکہ انفکاک منع ہے تو لہذا، اور چونکہ ایک حقیقت کے ساتھ مختص نہیں ہے لہذا آقا بڑا نکیا کیمیں میں متنفس بالقوہ، عرض عام ہے چونکہ انسان کی ماہیت اور باقی حیوانات کی ماہیت سے ممتنع ہے، انفکاک ٹھیک ہے، کوئی جدا نہیں ہو سکتی، اور چونکہ لہذا یہ عرض عام ہے۔ اور گل سمجھے پہ ہو تو یہ دو مسئلوں پر دلیل ہے۔ پس بے شک متنفس بالقوہ عرض لازم ہے، کیوں؟ نہیں منفک انسان کی ماہیت سے اور انسان کے علاوہ حیوانات سے، لہذا کیا ہو گئی؟ نہیں مختص ایک حقیقت کے ساتھ، لہذا کیا ہو گئی؟ ہاں بشابہ۔ بس بے شک متنفس بالقوہ عرض لازم ہے، نہیں منفک انسان کی ماہیت سے اور انسان کے غیر سے، اور انسان کے غیر سے یعنی حیوانات سے، نہیں مختص ایک حقیقت کے ساتھ۔ بس پھر منع کر۔ پس بے شک متنفس بالقوہ عرض لازم ہے، نہیں منفک انسان کی ماہیت سے اور انسان کے غیر سے یعنی حیوانات سے۔ بس حال ہونا پھر گل بکری بکری کیتنے کے لگ پینا جی، یہ تو ثابت ہوا بھی لہذا یہ عرض لازم ہے، یہ کی ہے اگوں نہیں مختص ایک حقیقت کے ساتھ، لہذا عرض عام۔ آگے چل عبارت پڑھیے نا، متنفس بالفعل یہ عرض مفارق بھی ہے اور عرض عام بھی ہے۔ عرض مفارق اس لیے ہے کہ انسان کی ماہیت اور باقی حیوانات کی ماہیت سے اس کا انفکاک جائز ہے، اس کا کیونکہ جو انفکاک جائز نہ ہو تو کوئی بھی سا ڈک نہ سکے جی، کل سمجھیے، لہذا کیا ہوا یہ عرض، اور چونکہ ایک حقیقت کے ساتھ مختص نہیں ہے لہذا یہ عرض عام۔ کون؟ متنفس بالفعل، آخ شابہ، یہ عرض عام بھی ہے اور عرض مفارق بھی ہے، اس لیے کہ یہ انسان کی عرض مفارق اس لیے ہے کہ یہ انسان اور انسان کے غیر کی ماہیت سے اس کا انفکاک جائز ہے، اور لہذا یہ عرض مفارق ہے، اور چونکہ ایک حقیقت کے ساتھ مختص نہیں لہذا یہ حقیقتوں کے ساتھ میں پائی جاتی ہے، اس لیے یہ عرض عام ہے۔ عرض عام ہے جی، سمجھائی گل، چونکہ اس کا انفکاک جائز ہے لہذا یہ عرض مفارق، اور چونکہ ایک حقیقت کے ساتھ مختص نہیں لہذا یہ چلو جی، اور پیچھے عطف پاک ہے، اور متنفس بالفعل عرض مفارق ہے، کس طرح؟ منفک ہے، منفک ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، مذکر ہے، منفک ہو جاتا ہے، کلی ہوئے تو کلی مونے ساڑی زبان ہے، ام ماہیت ہا کا مرجع انسان ہے، اگلی عبارت محذوف ہے، ام ماہیت الانسان تے اگے وغیر ہی من الحیوانات، پیچھے عبارت آئی ہے نا، وہ پوری عبارت تھی جی۔ چلو جی، انسان کی ماہیت سے اور انسان کے غیر حیوانات کی ماہیت سے، لہذا یہ عرض مفارق ہو گئی، نہیں مختص ماہیت واحدہ کے ساتھ، لہذا ہاں بھائی، اور متنفس بالفعل عرض مفارق ہے، نہیں منفک ہوتا انسان اور انسان کے غیر کی ماہیت سے، نہیں مختص
کے ساتھ. پھر مانا کر اور متنفس بالفعل عرض مفارق ہے نہیں شابہ سے نہیں منفق تے پھر تو لازم بن کے چاہمیں جائے کہ تین تو مانا کرتا ینفق کو منفق ہوتا ہے انسان اور انسان کے غیر کی ماہیت سے نہیں مختص ایک ماہیت کے ساتھ. اے مطلب ہے اگو پڑھ والعرض العام بأنه كل يقال لا ما تحت حقائق مختلفة قولا عرضی. متن میں ماتن صاحب نے کلی عرضی کی باقاعدہ تعریف کی تھی، یاد ہے کہ کوئی نہیں؟ اور لکھے سے صفحے ہوتے وَيُرْسَمُ بِأَنَّهُ كُلِّيٌّ يُقَالُ عَلَى مَا تَحْتَ حَقَائِقَ مُخْتَلِفَةٍ قَوْلًا عَرْضِيًّا. اسی کو دہرا کر پھر جن سے فصلیں بیان کریں گے. تو یرساموں کی ہوا ضمیر کا نائب فعل بیان کی مرجع بیان کیا ہے الارض العام، کہ عرض عام کی تعریف یہ ہے کہ عرض عام وہ کلی ہوتی ہے جو بولی جاتی ہے ان افراد پر جو حقائق مختلفہ کے تحت ہیں، لیکن بولی جاتی ہے قول عرضی کے طور پر نہ کہ قول ذاتی کے طور پر. آخشابہ اس دن اخوائی 65 واری عرض عام کی تعریف کرتے ہیں. عرض عام وہ کلی ہوتی ہے جو بولی جاتی ہے حقائق مختلف نہ جو بولی جاتی ہے افراد پر ایسے افراد پر حقائق جو حقائق مختلفہ کے تحت ہیں، حقائق مختلفہ کے تحت ہے. حقائق مختلفہ کے تحت افراد پر بولی جاتی ہے، مختلفہ کے تحت افراد پر بولی جاتی ہے. قول عرضی نہ قول ذاتی، نہ کہ قول ذاتی. کر تعریف نے کیا بلکہ میں عام وہ کلی ہوتی ہے جو بولی جاتی ہے ان افراد پر جو حقائق مختلفہ کے تحت ہیں، قول عرضی. اے شابہ سے تو کئی حقیقتوں کے افراد پر یعنی ان کا محمول بن کر ان پر محمول ہوتی ہے، محمول بنتی ہے، یہ مطلب ہے بولی جاتی ہے. اور قول عرضی یعنی ان کی حقیقت میں داخل نہیں ہوتی، خارج ہوتی ہے. اور تعریف کی گئی ہے عرض عام کی بائیں طور کے عرض عام کلی ہے جو بولی جاتی ہے حقائق مختلفہ کے تحت افراد پر قول عرضی. اور تعریف کی گئی ہے عرض عام کی بائیں طور کے عرض عام کلی ہوتی ہے جو بولی جاتی ہے حقائق مختلفہ کے تحت افراد پر قول عرضی. شابہ بھی پھر مانا اور تعریف کی گئی ہے عرض عام کی بائیں طور کے عرض عام وہ کلی ہوتی ہے جو بولی جاتی ہے حقائق مختلفہ کے تحت افراد پر قول ذاتی. بس تعریف کے اندر جو کلی ہے نا یہاں سے تعریف ہو رہی پہ انا ہو تو ہو کا تو مرجع ہے عرض عام تو معرف ہے. کلی یون سے تعریف شروع ہو رہی ہے، عرض عام کلی یون سے. تو کلی یون جو ہے یہ زائد ہے جس طرح کہ پیچھے گزر چکا ہے. قول ماتن کا کلی یون زائد ہے جیسے کہ گزر گیا ہے. جی قول ماتن کا ہے جیسے کہ گزر گیا ہے. اکا پڑھ وقوله يقال جنس شامل صفت موصوف نے آپس سے جنس شامل للکلیات. بس یقالو کلیون کے بعد کیا لفظ ہے؟ یقالو کہ عرض عام وہ کلی ہوتی ہے جو بولی جاتی ہے. یہ جنس ہے، یہ تمام کلیوں کو شامل ہے کیونکہ تمام کلیاں جو ہیں وہ یقالو ہیں. تمام کلیاں تو یہ کیا ہے؟ آگے اس کی فصلیں آ رہی ہیں تو گل سمجھے، 4 نکل جائیں گی، عرض عام باقی رہ جائے گی. کیا ہے یقالو؟ یہ جنس ہے کس کی؟ عرض عام کی جو تعریف کی گئی، عرض عام کی تعریف، عرض عام کی تعریف کی یہ جنس ہے. کون؟ یہ جنس ہے، یہ تمام کلیوں کو شامل ہے. ساری کلیاں یقال و مقول ہیں. گل سمجھیے،
قول ماتن کا یقالو جنس ہے شامل ہے کلیات کو، اور قول ماتن کا یقالو جنس ہے شامل ہے کلیات کو، وقولہ علامہ تحت حقائق مختلفتن کی گل اگوں بکھرائی یخرج النوع والفصل والخاصة لأنها لا تقال إلا على ما تحت حقیقت واحدة بس اچھا جی، علامہ تحت حقائق مختلفتن، یہ پہلی فصل ہے عرض عام کی تعریف کی. کون؟ علامہ تحت حقائق مختلفتن، کہ بھئی عرض عام وہ کلی ہوتی ہے جو بولی جاتی ہے حقائق مختلفہ کے تحت افراد پر. کل سمجھیا؟ اس قید سے، اس فصل سے نو نکل گئی، فصل نکل گئی، خاصہ نکل گیا. کون نکل گئے؟ اس لیے کہ یہ تینوں ایک حقیقت کے تحت افراد پر بولے جاتے ہیں. کون؟ نو بھی، فصل بھی، خاصہ. پیچھے پڑھ رہے ہو نہ کہ کئی حقیقتوں کے افراد پر، تو لہذا اس سے یہ تینوں کلیاں آکشابہ. قول ماتن کا علامہ تحت حقائق مختلفتن، یہ فصل عرض عام کی تعریف کی پہلی فصل ہے. اس سے نو اور فصل اور خاصہ نکل گئی، کیونکہ نکل گئی اس لیے کہ یہ تین کلیاں ایک حقیقت کے افراد پر بولی جاتی ہے، نہ کہ مختلف حقائق کے تحت بولی جاتی ہے، حقائق کے افراد پر. کے تحت افراد پر بولی جاتی ہے. کل سمجھیا؟ نو بھی ایک حقیقت کے افراد پر بولی جاتی ہے، فصل بھی، خاصہ بھی. پڑھ چکے ہو سارے جی. تو لہذا اس فصل سے کتنی کلیاں نکل گئیں؟ کون سی؟ نو فصل اور خاصہ، اس لیے کہ یہ تینوں ایک حقیقت کے تحت افراد پر بولی جاتی ہے. ہاں کل سمجھیا؟ منع کر. اور قول ماتن کا علامہ تحت حقائق مختلفتن، یہ قول ماتن کا کیا کر رہا ہے؟ نکال رہا ہے نو اور فصل اور خاصہ کو، اس لیے کہ یہ تینوں کون؟ اور تین مل کے جمع ہوگی نا، تو جمع بتابل جماعت، تو اس واسطے لے انہا مؤنث دی ضمیر ذکر کی تھی. جی گل سمجھیا؟ تاں واسطے مؤنث دی ضمیر لے آندی، اس لیے کہ یہ تینوں لا تقالو نہیں بولے جاتے مگر حقیقت واحدہ کے تحت افراد پر. چل پیشابہ. قول ماتن کا علامہ تحت حقائق مختلفتن، نکال رہی ہے نو اور فصل اور نکال رہا ہے یہ نکال قول، رہا ہے نو اور فصل اور خاصہ کو، اس لیے کہ یہ تینوں نہیں بولے جاتے مگر حقیقت واحدہ کے تحت افراد پر. اور قول ماتن کا علامہ تحت حقائق مختلفتن، نکال رہا ہے نو اور فصل اور خاصہ کو، اس لیے کہ یہ تینوں نہیں بولے جاتے مگر حقیقت واحدہ کے تحت افراد پر. وقولہ قولا عرضیا یخرج الجنس لأنه قول ذاتی لا عرضی پیچھے نہیں لکھا لا عرضی، پچھلے صفحے تھے کہتے لکھے ہے پڑھنا لا عرضی، یہ لا عاطفہ ہے. پڑھنے کہ نہیں لا عاطفہ؟ رفعت بھائی لا ہے کہ نہیں؟ یہ وہ ہے جی. بس بہت ہی گل ہے. اچھا جی، فصل کی تعریف میں دوسری عرض عام کی تعریف میں دوسری فصل ہے قولاً عرضیاً. اس فصل سے جنس نکل گئی، اس فصل سے جنس حقائق مختلفہ کے افراد پر بولی جاتی ہے.
لیکن قول ذاتی ہوتی ہے، قول عرضی نہیں ہوتی، یعنی وہ داخل ہوتی ہے، وہ خارج نہیں ہوتی۔ تو عرض عام بھی کئی حقیقتوں کے افراد میں پائی جاتی ہے، جنس بھی کئی حقیقتوں کے افراد میں پائی جاتی ہے، لیکن جنس قول ذاتی ہے اور عرض عام قول عرضی عام شبکیہ کے۔ دوسرے یہاں سے شارح علیہ رحمہ عرض عام کی تعریف کی دوسری فصل بیان کرتے ہیں۔ قولاً عرضیاً جو ہے یہ دوسری فصل ہے، دوسری فصل ہے، اور یہ نکال رہی ہے اس سے یہ جنس کو نکال رہی ہے، اس لیے کہ کیونکہ جنس جو ہے نا وہ یقالو علامہ تحت حقائق مختلفہ تک تو ہے کہ وہ بھی مختلف حقیقتوں کے افراد پر بولی جاتی ہے، لیکن وہ قول ذاتی طور پر بولی جاتی ہے، قول عرضی کے طور پر۔ تو لہذا قولاً عرضیاً سے کون نکل گئی؟ پھر کریا قولاً عرضیاً عرض عام کی تعریف کی دوسری فصل ہے، اور یہ نکال رہی ہے جنس کو، اس لیے کہ جنس مختلف حقائق کے تحت افراد پر بولی جاتی ہے، لیکن قول عرضی نہ قول ذاتی۔ شاباش ہے، قول ذاتی کے یار چنگا بندہ ہے، اور قول ماتن کا قولاً عرضیاً نکال رہا ہے جنس کو، اس لیے کہ جنس قول ذاتی ہے نہ کہ قول عرضی۔ شاباش جی۔ قول ماتن کا قولاً عرضیاً نکال رہا ہے جنس کو، 9 بجے اس لیے کہ جنس قول ذاتی ہے، نہ قول عرضی، نہ کہ عرضی، اور قول ماتن کا نہ قول لا دینا نہ کہ قول عرضی، نہ کہ قول عرضی۔ پھر من کر قول ماتن کا قولاً عرضیاً نکال رہا ہے جنس کو، اس لیے کہ جنس قول ذاتی ہے، نہ کہ قول عرضی۔ کلی کی 2 قسمیں ہیں، پہلے کلی ذاتی اور کلی عرضی۔ یہ ختم ہوگی بات کلیات کا، کہ سوال جواب پھر وہ مورف شروع ہو رہا ہے۔ کلی کی 2 قسمیں، کلی ذاتی، کلی عرضی۔ پھر کلی ذاتی کی 3 قسمیں بنی ہیں، جنس نو فصل، جنس نو فصل۔ کلی عرضی کی پہلے 2 قسمیں بنائی ہیں، عرض لازم، عرض مفارق، پھر ہر ایک کی 2 قسمیں بنائی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ کلی عرضی کی 2 قسمیں، خاصہ اور عرض عام۔ پہلے کلی کی 2 قسمیں، کلی ذاتی، کلی عرضی۔ کلی ذاتی کی پھر 3 قسمیں، کلی ذاتی، جنس نو فصل، اور کلی عرضی کی 2 قسمیں، خاصہ اور عرض عام۔ تو اس طرح کلیاں کل 5 ہو گئی ہیں، جن کے ضمن میں یہ فائدہ آ گیا کہ جو کلی خاصہ اور عرض عام ہے، یہ 2 قسم ہے، کیا؟ لازم اور مفارق، خاصہ لازمہ، خاصہ مفارقہ، عرض عام لازم، عرض عام مفارق۔ یہ بطور فائدہ ایک بات درمیان میں آ گئی۔ تو کلی کی پہلے 2 قسمیں، پہلی کتابوں میں اس طرح نہیں بیان کیا، یہاں بیان کیا۔ کلی کی 2 قسمیں، کلی ذاتی، کلی عرضی۔ کلی ذاتی کی پھر کون سی؟ شابہ۔ اور کلی عرضی کی 2 قسمیں ہیں، خاصہ اور عرض عام، پھر ہر دو قسم پر ہے۔ سمجھا کہ تو اس طرح کلی کی کل کتنی قسمیں ہو گئی ہیں؟ 5 قسمیں ہو گئی۔ وہ ایک گل رہے گی، اس پر سوال جب پڑھ کے وہ مطلب پڑھنا ہے انشاءاللہ۔